آ رہا نمازی مصلی اٹھا کے آ رہا ہے، تسبیح اٹھا کے آ رہا ہے، بڑا خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے. لیکن اگر سارا سال اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ صبح بھی لڑائی، شام کو بھی لڑائی، دن کو بھی لڑائی، رات کو بھی لڑائی، اب سارا سال گھر میں لڑائی 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 لڑائی، اور آخر میں آ کے رمضان کی رات کو تلاش کرنے کے لیے آیا ہے، تو یہ جو پیچھے لڑائی کر کے آیا ہوا ہے، اس لڑائی کے ہوتے ہوئے اس کو لیلۃ القدر مل جائے گی، اس کو فضیلت مل جائے گی، جبکہ نبی کی ذہن سے اس کی معین تاریخ اٹھا دی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چابی گھر بھول کے آ گیا ہے، خزانے کی چابی گھر بھول کے آیا ہے. چابی کون سی ہے؟ والصلح خیر، والصلح خیر، خوبصورت چابی، گولڈن چابی، بہترین چابی. صلح کر کے آئے، ایک دوسرے کو راضی کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، دلوں کی نفرت ختم کریں. پڑوسی کو سارا سال ستا کے ناراض کر کے رمضان کی 27ویں کو ایک رات آ کے کہتا ہے میں نے تو 83 سال کی عبادت کر دی ہے، ماشاءاللہ لیلۃ القدر پا لی. وہی چابی تو تم ادھر بھول کے آئے ہو خزانے کی، خزانہ کیسے نکالو گے؟ خزانہ تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. پھر تمہیں لیلۃ القدر نہیں ملے گی، پھر کوئی اور لیلہ تو مل سکتی ہے. وہ میرے نوجوان شاگرد تھے ڈیفنس کے اندر، ڈبلیو اللہ کی مسجد میں، بعض مجھ سے مسائل پوچھتے تھے، بہت بے تکلف تھے. اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو سین میں 5-6 اکٹھے کھڑے ہوئے تھے، تو میں جب نکلتا تھا کوئی نہ کوئی مسئلہ پوچھتے تھے، تو میرے قریب آئے تو مسکراتے ہوئے. تو ظاہر ہے نوجوانوں کے اندر شرارت تو ہوتی ہے، رچی بسی ہوتی ہے. اگر جوانی میں بچپن میں شرارتیں نہیں ہوگی تو پھر بڑھاپے میں تو نہیں ہو سکتی نا. تو ان 5-6 میں سے ایک نے اشارہ کر کے نام بتا کر، امام صاحب یہ جو ہے نا یہ نوجوان، یہ لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ اپنی لیلا کو تلاش کرنے کے لیے آیا ہوا. اپنی لیلا کو تلاش کرنے کے لیے آیا ہوا. ہوتا ہے نا کہیں نہ کہیں معاملہ بعض دفعہ اٹک جاتا ہے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ ایک نوجوان استادوں کے پاس جا کے کہنے لگا، استاد جی اللہ کا واسطہ دعا کرنے میری شادی ہو جائے، بڑے عرصے سے کوشش کر رہا ہوں، اس سے کہا شادی نہیں ہو رہی، آدھا کام ہو گیا ہے آدھا نہیں ہو رہا، بس آپ دعا کریں گے تو آدھا ہو جائے گا. استادوں نے فرمایا بھائی آدھا کام کیا ہو گیا ہے؟ آگے سے عرض کیا استاد جی میں راضی ہوں، بس یہ آدھا کام ہو گیا ہے، ان کا راضی ہونا باقی ہے، وہ آپ دعا کریں تو ہو جائے. آدھا کام ہو گیا ہے تو آدھا باقی ہے، اس کے لیے دعا کر دیں. تو کئی بیچارے تو لیلۃ القدر کے لیے نہیں، لیلا کو تلاش کرنے کے لیے آتے ہیں. چلو کوئی منع نہیں ہے. جب ایک انسان اللہ سے مانگتا ہے تو پھر اس سے ساری چیزیں مانگ لے. اس سے اگر اپنی لیلا بھی اس نے مانگ لی، کوئی گناہ نہیں کیا. لیکن صرف اسی ہی کے لیے اعتکاف کرنا اور اسی ہی کے لیے مسجد میں آنا اور اسی ہی کے لیے دعا کرنا، یہ خطرناک ہے. دنیا ہی دنیا مانگنا. من کان یرید ہر صد دنیا نؤتہ منہا. اللہ کہتے ہیں جو مجھ سے آ کے سوال کرتے ہیں دنیا ہی دنیا کا، دنیا ہی دنیا کا، دنیا ہی دنیا کا، ہم ان کو دنیا دے دیتے ہیں. وما لہم فی الآخرۃ من نصیب، وما لہم فی الآخرۃ من نصیب. ان کا آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں. اور یقین کریں یہ تجربے کی بات ہے، آپ بھی اس کی تصدیق کریں گے. ہم نے جتنے لوگوں کو دیکھا ہے، حج کے مقام کے اوپر دیکھا ہے، عمرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، بلند آواز سے دعائیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، بعض تو ایسے تھے کہ جن کی 100% دعائیں صرف دنیا کے معاملات کی طرف. میرا بیٹا پاس ہو جائے، میرا بیٹا CSS کر لے، میرا بیٹا فلاں امتحان میں پاس ہو جائے، میری ایک فیکٹری ہے 2 فیکٹریاں ہو جائیں، میرے ساری کی ساری دعاؤں کی ابتدا دنیا سے انتہا دنیا کے اوپر. ایک آیت تو میں نے سنا دی آپ کو. دوسری آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. تمہارے لوگوں میں سے کچھ ایسے دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا. فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں. دنیا مانگنا اللہ سے منع نہیں. اللہ سے نہیں مانگے تو کس سے مانگیں گے؟ اسی سے تو مانگنا ہے. مانگیں دنیا ضرور مانگیں، اچھی طرح کے مانگیں، رو کے مانگیں، گڑ گڑا کے مانگیں. لیکن ساری دعاؤں کا خلاصہ ہی یہی کہ میں 2 جمع 4 اور آگے بڑھ جاؤں، اور آگے دنیا مل جائے، اور آگے دنیا مل جائے. یہ پیاس کب بجھے گی؟ یہ پیاس کب بجھے گی؟ یہ پیاس تو بجھنے والی نہیں ہے. کچھ بھی کر لو چشم دنیا دار رہتی ہے حریص. کچھ بھی کر لو چشم دنیا دار رہتی ہے حریص. یا قناعت اس کو پر کرتی ہے یا پھر خاک گور. دنیا دار کا پیٹ تو بھرتا ہی نہیں ہے. یا قناعت اللہ تعالیٰ دے دے تو پھر تو ٹھیک ہے، یا پھر قبر کی مٹی اس کو بھرے گی، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی. اعتکاف میں آنے والے اور لیلۃ القدر کی تلاش کرنے والے مہربان اس بات پہ غور کریں کہ ہم
اپنی دعاؤں میں کیا کہیں آخرت کو شامل کرتے ہیں؟ کہ جس چیز کی برکت سے ہمیں لیلۃ القدر مل سکتی ہے اس چیز کو شامل کرتے ہیں؟ اندھیرے کمرے میں خزانہ چھپا ہوا ہے. آپ کو بتایا گیا یہ 5 کمرے ہیں جی، جس طرح بتایا 5 راتیں ہیں. کون سی؟ 21 23 25 29 27 5 ہو گئے نا. 5 اندھیرے کمرے ہیں، 5 اندھیرے کمرے، اور ان میں بے پناہ خزانہ کسی ایک کمرے کے اندر موجود ہے، کسی ایک کمرے کے اندر موجود ہے. اب تلاش آپ نے کرنا ہے، تو تلاش کرنے کے لیے کیا کریں گے آپ؟ میں اور آپ چلے جائیں گے اور دروازہ کھول کے اندھیرے کمرے میں ایسے تلاش کریں گے، ایسے تلاش کریں گے. اور اگر ایسے تلاش کریں گے دیکھنے والا کوئی مجھے اور آپ کو عقل مند کہے گا، پرلے درجے کا بیوقوف کہے گا. کیا ہے یہ؟ اس کو بتا بھی دیا گیا ہے کہ 5 کمروں میں کسی ایک کمرے میں خزانہ ہے، ٹھیک ہے 5 یہ ڈھونڈے گا، لیکن پتہ ہے کمروں کے اندر اندھیرا ہے. اس اندھیرے کے لیے ادھر ایک ٹارچ ہے، ادھر ایک روشنی ہے. اگر وہ روشنی لے کر نہ گیا، وہ ٹارچ لے کر نہ گیا، تو وہ 1 سال نہیں 10 سال نہیں 60 سال تک یوں کرتا رہے گا. اس کے ہاتھ میں سانپ بچھو تو آ سکتے ہیں لیکن وہ خزانہ نہیں آ سکتا، پتہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ تلاش کرنے سے پہلے دیکھو تو صحیح کہ کس چیز کے ساتھ تلاش. صاف سینہ لے کر جائیں. اس لیے تو 20 دن پہلے دے دیے نا رمضان کے، کہ 20 دنوں میں اپنے سینے کو مزکہ کریں، مجلہ کریں، ایسا صاف ستھرا کریں، اللہ اللہ کی ضرب لگا کے ایسا چمکائیں کہ آئینہ کم چمکتا ہو اور آپ کا سینہ زیادہ چمک رہا ہو، آپ کا دل زیادہ چمک رہا ہو. آئینہ بنتا ہے جب لاکھ رگڑے کھاتا ہے دل. کچھ نہ پوچھو، کچھ نہ پوچھو، بہت ہی مشکل سے دل بنتا ہے دل، بہت ہی مشکل سے دل بنتا ہے دل. سارا سال کی تاریکی اس دل کے اوپر میں سوار کر کے لڑائی جھگڑے فساد بددیانتی رشوت وعدہ خلافی کم ناپنا کم تولنا جھوٹ بولنا سارے کے سارے اندھیرے اس دل کے اوپر سوار کر کے یہ مسافر چلا ہے لیلۃ القدر کی تلاش کرنے کے لیے. اللہ کی مخلوق کو ناراض کر کے یہ مسافر چلا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ فلسفہ نہیں سمجھ میں آتا، یہ بات نہیں سمجھ میں آتی. اللہ تعالیٰ کا قانون، فطرت کا قانون یہ نہیں ہے کہ زیادتی لوگوں کے ساتھ کرو اور خزانے اللہ سے تلاش کرو. پہلے سچی توبہ کر کے استغفار کر کے اپنے سینے کو پاک کر کے جن کا حق ہے ان کو حق دے کر. سارا سال ساس اور بہو لڑتی رہتی ہیں. ساس کوستی رہتی ہے اپنے بہو کو، تانا تشنی یہ وہ فلاں. اور جب رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے تو پھر گھر کا ایک کونے میں چادر تان کر مائی حاجن بیٹھ گئی ہے تلاش کرنے کے لیے. اللہ مائی کا بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ اس کو عظمتیں اور رفتیں دے دے، لیکن اس کو پہلے سمجھ یہ ہونی چاہیے کہ پہلے جو باہر بہو ہے اس سے میں صلح کر لوں اور یہ کہہ دوں، اتنا کہہ دوں کہ سارا سال جو کچھ ہمارے درمیان ہوتا رہا اللہ تجھے بھی معاف کرے، اللہ مجھے بھی معاف کرے. اتنا جملہ کہہ کے اندر کونے میں جائے گی تو کچھ پا کر آئے گی، اور اگر ایسا نہیں کرے گی تو پھر خالی ہاتھ جائے گی، خالی ہاتھ آئے گی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو پہلے یہ کام کریں کہ جن کے ساتھ کچھ انبن ہو گئی ہے ان کے قریب چلے جائیں اور ان سے معافی مانگ کے جائیں، معاف کر کے جائیں. حیرت کی بات ہے کہ اس عشرے کی جو دعا حضور نے سکھائی ہے، جو سنت ہے، وہ کیا ہے؟ اللہم انکا، کیا دعا ہے؟ عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معافی والا ہے، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے، تو معافی کو پسند کرتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ یہ دعا حضور کے ذریعے سے سکھا رہے ہیں تو اس میں یہ سبق بھی ہے کہ خود معاف کر کے جاؤ اور خود معافی لے کے جاؤ. یہ باتیں میں نے اس لیے کی کہ کہیں ہماری ساری کی ساری محنت ضائع نہ ہو، ہم خوش فہمی کے اندر مبتلا ہو کہ ہم نے اتنا نفل پڑھ لیے ہیں، اتنی دعائیں مانگ لی ہیں اور ہم نے تو لیلۃ القدر پا لی ہے. اللہ کرے آپ بھی پالیں، ہم سارے ہی پالیں، لیکن احتیاط ضروری ہے کہ دل کی روشنی اور ٹارچ لے کر جائیں، پھر تلاش کریں، پھر خزانہ مل جائے گا. کنجی گھر میں بھول کر کبھی خزانے کے پاس نہ جائیں، وہ خزانہ آپ حاصل نہیں کر سکتے. لیلۃ القدر کا خزانہ تب ملے گا کہ جب صلح کی کنجی میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہوگی. لوگوں کے درمیان صلح کرانا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، لوگوں سے صلح کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. اور آخری بات یہ کہوں کہ رمضان کے مہینے میں میں اور آپ تو چلو اللہ کی چھوٹی مخلوق ہے نا، آپ کو اپنے ساتھ ملا رہا ہوں، لیکن آپ نے دیکھا بڑے اداروں کو، آج رات کو بھی دیکھا ہے، اس کے بعد بھی دیکھیں. سارا رمضان میرے اور آپ کے وہ بڑے جو اتنی بڑی بڑی کرسیوں کے اوپر فائز ہیں، جن کو ہم مقدس ناموں سے پکارتے ہیں، پکارنا بھی چاہیے. ان کا منصب مقدس، کرسی مقدس،
عہدہ مقدس، سارا رمضان لڑتے رہے، آج رات کو بھی لڑ رہے ہیں، اس کے بعد بھی لڑ رہے ہیں۔ تو جب ہمارے اور آپ کے بڑوں کا یہ حال ہے تو ہم پہ اللہ کیسے کرم کرے؟ یہ نحوست نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ کم بختی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ محرومی نہیں تو کیا ہے؟ یوں لگتا ہے کہ جیسے بڑی بڑی کرسیوں کے اوپر کسی نے جا کر پرائمری کلاس کے چھوٹے اسکول کے بچوں کو لے جا کے نا وہاں بٹھا دیا ہو، تو بچے آپس میں پھر لڑتے ہیں۔ بچوں کا تو کام ہی لڑنا ہے۔ آپ بچے تو نہیں ہو، آپ کا تو مقام بڑا بلند، بڑا نامناسب نقشہ ہے جو سامنے ہے۔ آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ دعا کریں اللہ ان کو بھی عقل دے دے اور ہمیں بھی عقل دے دے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔